قسط پر خرید و فروخت کرنا بہت زیادہ یہ سوال کیا جاتا ہے قسط پر. جیسے یہ موبائل ہے، اگر ہم کیش میں لیں گے تو 10,000 اور 6 مہینے ادھار لیں گے تو 10,600. ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں اس کا حکم کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ دیکھیے، اگر بائع نے بالکل کھلا بتا دیا ہے کہ یہ کیش لوگے 10,000، ادھار 6 مہینے لوگے 10,600، اور اس نے لیتے وقت کہا کہ میں ادھار لوں گا یعنی 10,600 دوں گا اور ہر مہینے 100 روپیہ اس کو دوں گا جو بڑھا ہوا ہے، مطلب یا 1500 یا جیسے قسط بنا لے، قسط معلوم ہونا چاہیے، قیمت معلوم ہونا چاہیے تو جائز ہے. دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک لونڈی تھی. صحیح بخاری کی روایت ہو، حدیث کی ہر کتاب میں، صحیح مسلم میں. ایک لونڈی تھی بریرہ نے اپنے مالکوں سے ایگریمنٹ کیا، عقد کیا اور کہا کہ مجھ کو آزاد کر دیجئے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم کو ہم آزاد کر دیں گے، لیکن تم کو ہمیں 9 اوقیہ دینا ہوگا. 9 اوقیہ، 9 5 4 9، ہر سال 1 اوقیہ، ہر سال 1 اوقیہ، یعنی 9 سال میں 9 اوقیہ دینا ہوگا تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ ہماری لونڈی کے ساتھ ایسا مسئلہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پورا ایک ساتھ قسط پورا 9 سال کا انتظار نہیں کیا، پورا دے کر کے آزاد کر دیا. تو کہتے ہیں یہ دلیل ہے یہ حدیث کہ قسط میں بے جائز ہے، جیسے کہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 9 اوقیہ 9 سال میں، ہر سال میں 1 اوقیہ معلوم ہے تو جائز ہے. اگر معلوم نہیں ہوگا کہ آپ نے یہ موبائل لیا کہ آپ ادھار لے رہے ہیں یا نقد لے رہے ہیں، قسط والا لے رہے ہیں کہ نقد لے رہے ہیں، تب وہ منع نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بیعتین فی بیع، ایک بیع میں 2 بیع سے منع فرمایا ہے. اگر بیع معلوم ہے، قسط معلوم ہے، دام معلوم ہے تو اس کو دینا ہوگا. لیکن وہ قسط نہ دینے کی صورت میں وہ چارج کرتے ہیں کہ اگر ایک قسط توڑو گے تو ہم اتنا چارج کریں گے، وہ سود ہے، وہ جائز نہیں، وہ حرام ہے. آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جلسے کو کامیاب. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنن ترمذی کی روایت ہے، صحیح روایت، کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کننا فی سفر، ہم ایک سفر میں تھے اور اس میں سے ہم میں سے ایک شخص کو کسی دشمن کی جانب سے سر میں پتھر لگ گیا، پتھر کی وجہ سے سر میں زخم ہو گیا اور زخم تیز ہو گیا. وہ آدمی ان کو احتلام ہو گیا، غسل کی ضرورت پڑی. تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ کیا مجھ کو غسل کرنا ضروری ہوگا، تیمم سے کام نہیں چل جائے گا؟ ساتھی لوگ جو جانتے نہیں تھے انہوں نے کہا نہیں، تمہیں سر میں چوٹ لگی ہے، کوئی بات نہیں، تم کو غسل کرنا ہی پڑے گا. لہٰذا انہوں نے غسل کر دیا. رات ٹھنڈی تھی، ٹھنڈی کا موسم تھا اور زخم بھاری تھا، گہرا تھا، زخم میں پانی گھسا اور وہ آدمی مر گئے. صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور پورا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول ایسے ایسے ہوا اور ہم لوگوں نے کہا کہ تم کو غسل کرنا ضروری ہوگا. لہٰذا اس آدمی نے غسل کر لیا، ٹھنڈی لگ گئی اور زخم بڑھ گیا اور وہ مر گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتلتموہ قتلکم اللہ، کہ تم نے اس بندے کو قتل کر دیا، اللہ تمہیں غارت کرے. دیکھیے نادانی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے فتویٰ دے دیا اور ایک آدمی موت کے منہ میں چلا گیا. یہ جہالت بہت بڑی مصیبت ہے. ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار.
یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدر جلسہ ناظم اجلاس منتظمین کرام اس جلسہ میں دامے درمے سخنے جن بھائیوں اور بہنوں نے کسی بھی طرح کا تعاون کیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ تمام لوگوں کے جہود کو قبول فرمائے اسے صدقہ جاریہ بنائے اور آپ لوگوں کو اس کا بہترین بدلہ جنت الفردوس کی شکل میں عنایت فرمائے مبارکباد ہیں اس بستی کے لوگ اور منتظمہ کمیٹی والنٹیئر حضرات ہمارے بزرگ علماء کرام نوجوان ساتھی بھائی اور بہن تمام لوگ جن لوگوں نے یہاں اپنا ٹائم آ کر کے لگایا یہ دینی اجلاس حقیقت یہ ہے کہ اسلامی اور دینی بیداری کی نشانی ہے علامت ہے ہمیں جو عنوان دیا گیا ہے اس عنوان کا نام ہے معاشرے میں پھیلی ہوئی بعض برائیاں ان کا اور ان کا علاج محترم بھائیوں اور میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں اللہ تبارک و تعالی نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ میں نبی اور رسول بنا کر مبعوث کیا اس وقت مکہ کے لوگ قریش والے کفار مکہ طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا تھے وہ شراب پیتے تھے سود کھاتے تھے غیر اللہ کی پوجا کرتے تھے اللہ کی عبادت میں شرک کرتے تھے خانہ کعبہ میں 360 بت بنا کر لگائے ہوئے تھے چوری کرتے تھے ناحق خون کرتے تھے قتل و غارت گری کرتے تھے اور تو اور اپنے خون کے ٹکڑے کو جو ان کے نطفے سے پیدا ہوتا تھا بچی کی شکل میں اس کو زندہ درگور کر دیتے تھے انسانیت سسک رہی تھی بلک رہی تھی رو رہی تھی چیخ رہی تھی ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالی نے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں مبعوث فرمایا
اس وقت جو سب سے پہلی آیت کریمہ نازل ہوئی وہ آیت کریمہ تھی علم سے متعلق، تعلیم و تعلم سے متعلق۔ غار حرا میں جو آیت کریمہ 5 آیتیں نازل ہوئیں وہ آیتیں کیا تھیں؟ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ عزیز دوستوں اور بھائیوں، میرے عزیز بچوں نونہالوں، غور سے سنو، اتنی ساری برائیاں تھیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو آیت کریمہ نازل کی وہ آیت کریمہ کیا تھی؟ علم سے متعلق۔ پڑھو، سیکھو اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے جو کہ تم کو پیدا کیا ہے، جس نے علم سکھایا قلم کے ذریعے۔ یعنی تمام برائیوں کی جڑ، تمام برائیوں کا سرچشمہ کیا ہے؟ جہالت، نادانی، عدم معرفت، عدم شعور۔ آدمی جانتا نہیں، اللہ کو نہیں جانتا، بندوں کے حقوق کو نہیں جانتا، ماں باپ کی اہمیت نہیں جانتا، بچوں کی اہمیت نہیں جانتا، پاس پڑوس کے حقوق نہیں جانتا، سماج والوں معاشرے کے حقوق نہیں جانتا، اس لیے دنیا کے تمام قسم کی برائیوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ تو اس معاشرے میں، ہمارے سماج میں سب سے بڑی برائی میں کہوں گا کہ جہالت ہے، نادانی ہے، عدم معرفت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں ہم نہیں جانتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو نہیں جانتے، اپنے والدین کے حقوق کو نہیں جانتے، بیوی کے حقوق کو نہیں جانتے، بچوں کے حقوق کو نہیں جانتے، پڑوسیوں کے حقوق کو نہیں جانتے، اور اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو نہیں جانتے، اپنے سماج کے حقوق کو نہیں جانتے۔ اسی لیے ہم غلطی کرتے ہیں، اسی لیے ہم غلطی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیت نازل نہیں کی کہ سود نہ کھاؤ، چوری نہ کرو، زناکاری نہ کرو، شراب نوشی مت کرو، قتل نہ حق نہ کرو۔ پہلے علم سکھایا کہ اگر بندوں کو علم ہو گیا، وہ ایک دوسرے کے حقوق کو جان گئے، اللہ کے حق کو جان لیا، بندوں کے حق کو جان لیا، اور والدین کے حق کو جان لیا، بال بچوں کے حقوق کو جان لیا، تو جان لیجئے کہ وہ اس کو سمجھنے میں، سمجھانے میں بڑی آسانی ہوگی۔ تو سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ جہالت ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ، جو شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بہت ہی بڑے شاگرد تلمیذ رشید ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الداء والدواء، کی بیماری اور اس کی دوا، بیماری اور اس کا علاج۔ سب سے پہلی بیماری، سب سے بڑی بیماری جو اس کتاب میں انہوں نے ذکر کیا ہے، سب سے پہلے کہ سب سے بڑی بیماری جہالت ہے، جہالت، نادانی ہے، اور اس کی دوا کیا ہے؟ علم ہے، کہ آپ اس کے بارے میں جس چیز کو نہیں جانتے ہو اس کے بارے میں دوسروں سے پوچھ لو۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اہل الذکر سے جو جاننے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، ان سے تم ان چیزوں کو پوچھو جن کو تم نہیں جانتے ہو۔ ہمیں کٹیہار جانے کا اسٹیشن راستہ معلوم نہیں تو ہم کسی جانکار سے پوچھیں گے، ورنہ بھٹکتے رہیں گے، جا نہیں پائیں گے، ٹرین ہماری چھوٹ جائے گی۔ تو جو شخص جاہل ہوتا ہے وہ اپنے جان کا بھی دشمن ہوتا ہے، دوسروں کی جان کا بھی دشمن ہو جاتا ہے۔ حدیث رسول سماعت فرمائیں، ان کو چاہیے تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر ان کو معلوم نہیں تھا تو پوچھنا چاہیے تھا دوسروں سے، جانکاروں سے مسئلہ پوچھنا چاہیے تھا کہ اگر کسی کے جسم میں زخم ہے، بیمار ہے، پانی چھونے کی وجہ سے اس کے مرض بڑھ جائے گا تو وہ تیمم کرے گا، اس کو غسل کرنا ضروری نہیں ہے، تیمم کرنے سے ہو جائے گا۔ یہ کس نے کہا کہ اس کو غسل کرنا ہے؟ لہٰذا کہ جو جاہل ہوتا ہے نادانی کی سبب سے اپنے جان کا دشمن ہو جاتا ہے اور دوسروں کے جان کا بھی دشمن ہو جاتا ہے۔
میں نے یہ مثال بتائی دوسرے کے جان کی، اب اپنے جان کی بھی مثال سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے۔ ایک آدمی تھا، اس نے 99 قتل کر دیا، 99 لوگوں کو ناحق ذبح کر دیا، لیکن اس کو احساس ہوا اپنی غلطی کا، اپنی کوتاہی کا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، اللہ سے میں توبہ کروں، استغفار کروں۔ چنانچہ اس نے پوچھا کہ کوئی عالم دین ہے جس سے میں یہ پوچھوں کہ کیا یہ گناہ میرا معاف ہو سکتا ہے یا نہیں؟ لوگوں نے اس کو ایک راہب کا پتہ بتا دیا۔ راہب کہتے ہیں جو کٹیا میں بیٹھ کر کے کسی کونے میں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرے۔ علم نہیں تھا اس کے پاس، چنانچہ یہ قاتل اس راہب کے پاس گیا، راہب سے مسئلہ پوچھا کہ میں نے 99 لوگوں کو قتل کر دیا ہے، حل لی من توبہ، کہ کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ And also press this bell icon. راہب عبادت گزار تھا، علم نہیں تھا، جانتا نہیں تھا، شریعت کے احکام و مسائل کو جانتا نہیں تھا۔ اس نے کہا لیس لکا من توبہ، تم 99 لوگوں کا قتل کر کے آئے ہو، تمہارے لیے توبہ کہاں ہے؟ تمہارے لیے کوئی توبہ نہیں ہے۔ وہ آدمی غصے میں آیا، اس کا بھی سر قلم کر دیا، کتنا ہو گیا 100 لوگوں کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد پھر دیکھیے گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہے، لیکن اس کے دل میں ہے کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، اور وہ پوچھنا چاہ رہا ہے مسئلے کو۔ کہا کہ کسی آدمی کو بتاؤ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ فلاں آدمی ہے، وہ عالم ہے، بہت بڑا عالم ہے۔ حدیث میں آتا ہے عالم و اہل الارض، مجھے دنیا کا جو سب سے بڑا عالم ہے اس کے پاس لے چلو، اس کا پتہ بتاؤ، میں اس کے پاس جاؤں گا تاکہ ہمارے مسئلے کا حل بتا سکے۔ چنانچہ لوگوں نے بتایا کہ فلاں آدمی ہے، اس کے پاس جاؤ۔ وہ قاتل گیا اس آدمی کے پاس، عالم کے پاس۔ اس نے کہا کہ میں نے 100 قتل کیا ہے، کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے، امکان ہے؟ تو اس نے کہا ما یحول بینک و بین التوبہ، توبہ میں تمہارے درمیان، تمہارے گناہوں کے درمیان کون سی چیز حائل ہے؟ کوئی چیز حائل نہیں ہے، تم توبہ تمہارے لیے ہے، تمہارے گناہوں کی معافی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری گناہوں کو معاف کرے گا، شرط یہ ہے کہ تم خلوص نیت کے ساتھ توبہ کرو۔ چنانچہ وہ شخص توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے۔ عالم دین چالاک تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو ہادہی ارض و سو، کہ یہ زمین جو ہے، یہ علاقہ، یہ بستی، یہ برے لوگوں کی بستی ہے، یہاں پہ تم رہو گے تو تم سے پھر دوبارہ لوگ گناہ کروائیں گے، تو تم وہاں پر چلے جاؤ دوسری بستی میں جو کہ نیک لوگوں کی بستی ہے، وہاں چلے جاؤ۔ وہ آدمی جانے لگا، راستے میں پہنچا، بیچ راستے میں اس کے موت کا پروانہ آ گیا، فرشتے ملک الموت آ گئے۔ رحمت کے فرشتے ایک ہوتے ہیں اور ایک عذاب کے فرشتے، دونوں فرشتے آپس میں لڑنے لگے، اس کی روح قبض کون کرے گا؟ تو رحمت کے فرشتے نے کہا چونکہ اس شخص نے توبہ کر لیا ہے، نادم ہے، معافی مانگ چکا ہے، اللہ کے تبارک تعالیٰ کے ہاں کوئی چیز کی کمی نہیں ہے، اس لیے رحمت کے فرشتہ نکالے گا۔ اس نے کہا کہ نہیں، چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک دوسرے فرشتے کو بھیجا اور کہا زمین کو ناپو اور جس بستی سے قریب ہو اس بستی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی لاش کو نیک لوگوں کی بستی سے قریب کر دیا اور اس کی روح ملک الموت جو رحمت کے فرشتے تھے انہوں نے قبض کیا۔ اس حدیث میں دیکھیے کہ ایک جاہل اللہ کی رحمت کا اندازہ نہیں کر سکا اور اپنی جہالت کی بنیاد پر فتویٰ دیا
اپنی گردن کا دشمن ہو گیا، اپنا گردن بنوا لیا۔ تو سب سے بڑی برائی ہمارے سماج کی دوستوں اور بھائیوں یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جاہل رکھیں، اپنی بیٹیوں کو جاہل رکھیں، اپنے آپ کو جاہل رکھیں۔ ہم آج اس اجلاس کا مقصد میں کہتا ہوں کہ آج ہم عہد کریں، یہ سنکلپ لیں کہ ہم ایک ٹائم کھائیں گے لیکن اپنے بچوں اور بچیوں کو پڑھائیں گے۔ ہم ایک جوڑا پہنیں گے لیکن بچوں اور بچیوں کو کوئی بھی تعلیم دیجیے۔ اسلام کسی بھی تعلیم سے نہیں روکتا، ہر نفع بخش علم اسلام کو مطلوب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ عبرانی زبان سیکھیے۔ عبرانی زبان یہودیوں کی زبان تھی اور مسلمانوں کی زبان عربی تھی۔ چنانچہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 15 دن کے اندر عبرانی زبان سیکھ لیا۔ گویا کہ زبان سیکھنا، کوئی بھی زبان سیکھنا یہ منع نہیں ہے، کوئی بھی نفع بخش علم حاصل کرنا منع نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم مسلمان کھانے میں، فضول خرچی میں، شادی بیاہ میں، گھر کی زیبائش آرائش میں، جوتے اور کپڑے میں بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں، اسراف کرتے ہیں، بچوں کی تعلیم پر توجہ نہیں دیتے۔ یہ سیمانچل جس کو کہتے ہیں، کٹیہار، پورنیا، ارریا، کشن گنج، یہ 4 آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جلسے کو کامیاب بنائے، تمام لوگوں کو اس کا بہترین سے بہترین بدلہ عطا فرمائے، تمام سامعین کو، سامعات کو، تمام منتظمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ یہ تھے بہت ہی بڑے اور مشہور عالم ڈاکٹر عبدالحلیم صاحب مدنی، استاد جامعہ سلفیہ بنارس۔